جنات جسم لطیف ہے، آتشی اور ہوائی مخلوق ہے، اس لیے ان کے رفتار میں سرعت ہے اور تیزی ہے۔ یتشکلون باشکال المختلفہ، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ ایک جن نے مجھے بتایا کہ ہم اچھی شکل میں نہیں آ سکتے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بہت عبادت کرنی پڑتی ہے، اور بلی، گدے، خچر، کتے کی شکل میں فوراً بن جاتے ہیں۔ جنات کے حالات جاننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ سب نہیں بدل سکتے، ان کو بھی اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ان میں صرف ایک مخلوق ہے جو بہت حسین جمیل ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جو تھی وہ جنیہ تھی، اور باپ جو تھا وہ انسان تھا، پریاں جنہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ جنات سے بہت بچتے ڈرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں ان کی تعداد کچھ زیادہ تھی، کیونکہ جنات عموماً انہیں قتل کرتے رہتے ہیں۔ جنات کے اوپر بھی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو موکلات کہتے ہیں، اور وہ سورتوں کے پڑھنے سے پیدا مقرر ہو جاتے ہیں۔ مثلا سورت مزمل کے 40 موکل ہیں، جو شخص صبح و شام پڑھے گا 40 موکل اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید کسی اور سورت کے اتنے زیادہ نہیں ہے جس قدر سورت مزمل کے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مشاق تجربہ کار عامل سے اجازت لے لے، تاکہ بجائے فائدے کے نقصان اس ارادے سے نہ ہو، تلاوت کرے فائدہ ہوگا۔ موکلات کے اوپر پر ملائک ہیں۔ بعض حضرات موکلات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ قاضی بدر الدین شبلی نے آکام المرجان میں تسلیم کیا ہے، اور براہ راست خود آتے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ واقعی یہاں ایک جنیہ آتی تھی، ہمارے ایک ساتھی کو تنگ کرتی تھی بہت زیادہ، پرانے لوگ سب جانتے ہیں، کھلم کھلا آتی تھی بالکل۔ تو موکلات آئے اور ایک ورد کے بعد وہ پکڑ کے لے گئے، اس کو قید کر لیا۔ اس کو عید کی رات مجھے کہا کہ آپ کہیں تو آزاد کرتے ہیں اس کو۔ تو ایسی چیزوں کا انکار ایک عالم کیسے کر سکتا ہے جو بداہتاً مشاہدتاً موجود ہے؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب شان سے تخلیق فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ ارادہ ہوا کہ زمین میں ایک مخلوق انسان اور آدمیت پیدا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ اس کے لیے تمام زمین کے عناصر جمع کریں۔ جہاں جہاں قیامت تک انسان آباد ہونے والا تھا، خواہ پہاڑ ہو، سمندر ہو، جنگل ہو، شرق ہو، غرب ہو، بعض روایات وَإِن كَانَتْ مُتَكَلَّمَةً عند جماہیر المحدثین ولكن اعتمد عليها المفسرون والمؤرخون وهذا القدر صالح للاحتجاج وللموعظة كما هو معروف في محله۔ کہ ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے خلائق پیدا فرمائی۔ آسمان کا ساتھ ہونا یہ تو قطعی قرآن کریم سے ثابت ہے، 7 سماوات، ایک آیت میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ،
زمینیں بھی اتنی ہیں، اور حدیث میں صریح ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ علماء نے ان کے عدد پر اور ان کے وہاں رہنے سہنے پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ کرمانی نے عجائب المخلوقات میں اور دمیری نے حیات الحیوان الکبریٰ میں اور جاہز نے الحیوان میں، ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک میں، اور دیگر حفاظ عالم نے جو اس میادین میں قدم رکھا ہے تو ٹھیک ٹھاک علوم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ کہتے آدم من ادیم الارض، سطح الارض کو کہتے ہیں، زمین کے اوپر کے تہ کو کہتے ہیں۔ اور آدم کو آدم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حسین جمیل تھے، حسن ختم تھا ان پر۔ کہتے کل حسن آدم کو دیا گیا، اور اس میں سے ایک نکال کے اس کے 99 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے گئے، اور باقی میں لیلا و مجنون ہو، یوسف خان شیربانو اور شہزادہ بارام اور گل اندام ہو، یہ سب اپنے معاشقے لڑ رہے ہیں۔ اور وہ حضرت آدم کا حسن جمال اور حضرت یوسف کا اور کل کائنات کا ملا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا بھی ہے کہ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں حمد آرند تو تنہا داری۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی چاہیے تھی، تو ملائک کو بیچتے تھے، لیکن زمین شور مچا لیتی تھی کہ بھئی چھوڑو، ہمیں کیوں پریشان کر رہا۔ ایک فرشتہ چلا گیا اسرائیل، اور اس نے کہا روتی رہو، اور کاٹ کے لے آیا۔ حق تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے ان کی روح قبض کرنے پر لگا دوں گا، کیونکہ آپ میں رحم کی کمی ہے۔ حضرت اسرائیل بارگاہ الہی میں رونے لگا، سب لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ حق تعالیٰ نے کہا اسباب پیدا کر دوں گا، تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، صرف عقیدہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس زور اور ہیبت کا ہے، اور اس کے نیچے لاتعداد ملائک ہے جو قبض ارواح کا کام کرتے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا کر دوں گا، کہتے ہیں یار اونچی جگہ سے گر گیا، اوہو آگ میں بالکل ہی جلس گیا، ہائے ہائے پانی میں ڈوب گیا، او تیز بخار ٹائیفائڈ ہو گیا، ہائے ہائے کینسر اور السر بگڑ گیا۔ فرمایا ایسے اسباب پیدا کر لوں گا، تیرا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بچانا خوب آتا ہے۔